الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز حاضرین، محترم سامعین اور گھروں میں بیٹھی ہوئی مسلمان ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج تراویح میں مکمل 14واں پارہ پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا، جس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے سورۃ الحجر اور دوسری صورت ہے سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سورہ حجر کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے، اس کی تعبیر ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت چاہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ النحل، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ سورہ نحل کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی عطا فرمائیں گے اور یہ شخص اللہ والوں کا دوست ہوگا۔ اب سورہ حجر ہے، سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا، انسانوں کی پیدائش کو بیان کیا، جنوں کی پیدائش کو بیان کیا۔ جنوں کے جو والد ہیں ان کا نام جان یہ ہے، جنوں کے والد ان کا نام جان ہے، اور جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور نان مسلم بھی ہوتے ہیں۔ جنوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی طرح سے ابلیس ہے، یہ شیطانوں کا باپ ہے، اور شیطانوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، شیطانوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جنوں میں کوئی مسلمان ہوتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انسانوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان نہیں بھی ہوتے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ سے کہ آپ نے ایک مخلوق کو کیوں ایسا پیدا کیا کہ وہ زمین پر جائے، خون بہائے، جھگڑے کرے، فساد کرے۔ آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تسبیح کے لیے ہم لوگ ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو ایک جگہ کھڑا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگزام لیا آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا۔ اللہ کو تو سب معلوم تھا، اللہ کو امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کس کیٹیگری کے ہیں وہ فرشتوں کو بتلانے کے لیے اللہ نے ایگزام لیا۔ تو فرشتوں سے بھی سوال کیا گیا اور آدم علیہ السلام سے بھی سوال کیے گئے، تو فرشتوں نے جواب نہیں دیا، لیکن آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا، اور جوابات دینے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ونر بنے، جیت گئے۔ اور جب کوئی جیت جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، اس کو گراؤنڈ پر کندھوں پر بٹھا کر کے سیر کرایا جاتا ہے، اسٹیڈیم میں، گراؤنڈ میں۔ جو کیپٹن ہوتا ہے، جو ٹیم کو ونر کرواتا ہے، تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک تخت پر بٹھایا گیا اور پوری جنت کی سیر کروائی گئی۔ یہ ہو گیا، پھر اب دوسرا انعام ان کو یہ دیا گیا کہ اے فرشتوں، تم سارے کے سارے میرے محبوب بندے آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آدم صفی اللہ، ان کو سجدہ کرو۔ تو اب جو ہے تمام فرشتے فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا،
کیونکہ اب وہ جو ہے شیطان کہنے لگا کہ میری اور آدم کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، اور آگ کی اسپیشلسٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اونچائی پر یعنی اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اونچا پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے، لہٰذا میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا اس نے، حالانکہ اس کو اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے، تو اس نے اپنی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلنا کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بڑا جو سب سے بڑا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جب کوئی آرڈر دے تو آدمی اس میں لاجک تلاش نہ کرے، یہ ایسا کیوں، یہ ویسا کیوں، کیونکہ کیوں کا جواب نہیں ہے اور شک کا علاج نہیں ہے، کیوں کا جواب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ ایک تو پہلے فرشتوں کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا محبوب بندہ ہے اور اس کا ایگزام لیا گیا تھا، تو تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ ان کا احترام کیا، ان کا اکرام کیا، اور تو ہے کہ ان کی بے احترامی کر رہا ہے۔ ان کو میں نے ان کے اندر کیا اسپیشلسٹ ہے وہ ساری چیزیں میں نے تجھے ذکر کی، فرشتوں کو بھی میں نے بتلایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، چلو تھوڑی سی بات یہاں پر میں موڑ رہا ہوں کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب جیت گئے تھے تو ان کو سیر کروائی گئی پورے جنت کی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیم جیتتی ہے تو اس کے جشن میں دنیا بھر کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں، ان کے نام کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، حالانکہ وہ چہرے مہرے میں الگ الگ بھی ہوں گے، بہت زیادہ عجیب بھی ہوتے ہیں جو کھلاڑی ہوتے ہیں، جو پلیئر ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو نہ ناک کے ہوتے ہیں نہ نقشے کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کدھر کے، لیکن لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے اندر کچھ ہے، اس لیے اس نے یہ کام کیا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی شکل کا ہے، نہ صورت کا ہے، نہ کسی درجے میں قابل و قبول ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کمال ہے تو لوگ کمال سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر جو خصوصیت ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ میں تھوڑا سا بات کو چینج کر رہا ہوں۔ آدمی جب بھی جائے نا کسی بھی جگہ تو اس کا جو ذہن ہے وہ غلام نہ بنے، ذہنی غلامی سے اللہ ہم کو بچاتے ہیں۔ اللہ دیکھیے شیطان ذہنی غلام بنا تھا، ذہنی یعنی وہ اپنے آپ کو برتر سمجھا، تو اس نے اپنے آپ کی تلنا کی آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ ذہنی غلام نہیں بننا، ذہنی آدمی رہے تو صحیح، لیکن اس کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں چلے۔ اس کی سب سے بہترین سی آسان سی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ابھی 4-5 مہینے پہلے فیفا ورلڈ کپ ہوا، اس ورلڈ کپ کے اندر قطر نے پوری دنیا کو جھکا دیا۔ قطر نے کیا کیا کہ وہ تمام رولز جو فیفا ورلڈ کپ میں اس کی جو باڈی ہوتی ہے جو چلاتی ہے، وہ سارے سسٹم کو قطر جیسے چھوٹے سے ملک نے ان کو جو ہے نا ناک کو چنے چبوا دیا۔ کہا کہ ہم تمہارے لیے 28 دن چلتا ہے وہ فیفا ورلڈ کپ، تو ہم 28 دن کے لیے ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم حدیث کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو پکے سچے مسلمان رہیں گے، ہم تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے۔ تو قطر نے پورے تمام اصول چینج کر دیا پورے فیفا ورلڈ کپ کے، حالانکہ دنیا کا سب سے بہترین گیم مانا جاتا ہے، اس کو کھیل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہتے دیکھو ذہنی غلامی مت کرو، ذہنی غلامی، شیطان کی غلامی مت کرو، نفس کی غلامی مت کرو، جو دین کے دشمن ہیں ان کی غلامی مت کرو۔ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا،
تم آزاد ہو، تمہاری والدہ آزاد ہے، تمہارے والد آزاد ہے، انتم احرار اللہ، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہو، لہٰذا اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جو تم رکھو گے وہی تم کیا کرو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے۔ تو یہاں پر چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت شاندار ہے۔ آدمی جب اگر اپنی پر آ جائے نا تو پھر اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، مال و دولتیں، حیثیتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہے، نبی کو ماننے والا ہے اور دین کا مت والا ہے تو ایسا آدمی جیالا ہے۔ اب یہاں تک میں نے اپنی بات کو کہہ دیا، اب ہم ادھر آتے ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کی طرف۔ ابلیس اب ظاہر سی بات ہے جب وہ مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، رجیم ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اب میں تو مردود ہو گیا ہوں اور جس کی وجہ سے ہو گیا ہوں اب میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ یعنی حسد کے اور انتقام کی آگ میں جلنے لگ گئے۔ کہا کہ آپ مجھے زمین پر اتار رہے ہیں تو اتار دیجیے، لیکن اب میں اس کو اور اس کی آل اولاد کو جہنم میں لے کر جاؤں گا اور ایسی کوشش کروں گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کو لگے گا میرے پاس بہت کچھ ہے، لہٰذا آپ مجھے کچھ چیز دے دیجیے۔ کہا کیا چاہیے تجھے؟ کہا زمین پر جا رہا ہوں، پہلے تو میں جنت میں رہتا تھا، اب زمین پر جاؤں گا تو میرے رہنے کے لیے کوئی گھر دے دیجیے۔ کہا تجھے رہنے کے لیے بیت الخلا اور حمام دیے جاتے ہیں، اس میں رہتے ہیں۔ کہا مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ کہا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، وہ تیرا کھانا ہے۔ کہا مجھے پینے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ کہا جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں وہ ساری تیری پینے کی چیزیں، تیرا مشروب ہے، تیری کولڈ ڈرنک ہے۔ کہا مجھے بیٹھک بھی چاہیے، تو کہا کہ تو بازاروں کے اندر گھومے گا پھرے گا تو یہ تیرا بازار میں چلنا پھرنا، چورستوں پہ بیٹھنا، یہ تیری بیٹھک ہے۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن بھی چاہیے۔ کہا قرآن؟ ہاں مجھے قرآن بھی چاہیے۔ تو گندے اشعار، بری باتیں، گندی باتیں، یہ تیرا قرآن ہے۔ کہا مجھے ایسی چیز بھی چاہیے جو لوگوں کو بلانے میں میری مددگار بنے، جیسا اذان کے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو مجھے کچھ ایسی چیز دے دیجئے کہ جب میں اس چیز کو استعمال کروں تو لوگ میری طرف آئے۔ کہا تجھے باجے دیے جاتے ہیں، تجھے تاشے دیے جاتے ہیں، آج کے لینگویج میں تجھے ڈی جے دیے جاتے ہیں، ڈی جے۔ دیکھیے جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں ایک صف، دو صف ہوگی، بہت سے وہ چھوٹے بچوں کی ہوں گے صف، لیکن جہاں ڈی جے لگتے ہیں نا وہ بغیر بلائے ہزاروں کا مجمع امڑ پڑتا ہے۔ دیکھیے بلا مبالغہ جہاں ڈی جے لگتے ہیں تو وہاں ایسی بات بھی سامنے آئی ہے کہ جہاں بچے گلیوں میں، لڑکے گلیوں میں ناچتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، وہ تال پر اور اس کے سر پر اپنے آپ کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو گھروں کے اندر خواتین بھی ڈانس کر رہی، ایسی بات ہمارے سامنے آئی۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے، اچھی بات نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے میری طرف بلانے کے لیے، اٹریکشن کرنے کے لیے چیز دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے باجے دیے جاتے ہیں، تاشے دیے جاتے ہیں، اور آج کے لینگویج کے اعتبار سے ڈی جے دیے جاتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ مجھے لکھنے کے لیے بھی کچھ چیز دے دیجیے۔ تو لکھنے کے لیے تجھے ٹیٹوز دیے جاتے ہیں، ٹیٹوز لوگ اپنے ہاتھ پر، اپنے باڈی پر، باڈی پارٹس پر وہ کچھ گلواتے ہیں، تو ٹیٹوز ہے، یہ تیری کیا ہے، لکھائی کی چیزیں ہیں۔ آج ہمارے بچے بھی جو ہے کر رہے ہیں، کچھ تو ایسی بیٹھے بیٹھے پین لے کر کے یہاں ہاتھوں پہ، ہتھیلیوں پہ، یہاں ادھر ادھر کچھ بھی بناتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، خراب بات ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے شکار کرنے کے لیے جال بھی چاہیے۔ کہا تجھے جال چاہیے؟ کہا عورتیں ہیں، یہ تیرا جال ہے، تو اس کے ذریعے سے شکار کر لے۔ اس نے قسم کھایا کہ میں ان کو
اتنا برباد کر دوں گا، ان کے حالات اتنے خراب کر دوں گا کہ اے اللہ یہ تیرا نام لینا بھول جائے۔ اس نے بہت زور و شور کے ساتھ دعویٰ کر کے دنیا میں آئے۔ بہت زیادہ، اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں کوئی دشمنی نہیں ایمان والوں کا۔ اب ایک مرتبہ، اب ظاہر سی بات ہے یہ بہکانا شروع کیا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں کو اس جہنم کی تہہ میں پہنچا چکا ہے، مگر ابھی بھی اس کا من نہیں بھرا، اس کا دل نہیں بھرا۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی، کہا کہ او مخلوق خدا، کیوں لوگوں کو جہنم میں پہنچانے والے کام کرتا ہے؟ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، کریم ہے۔ ہاں صحیح بات بول رہے آپ، میں بھی اب جو ہے گناہ کرتے کرتے تھک گیا، اب اللہ کو آپ بولو کہ میری معافی کی اور میری توبہ کی کیا شکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، دیکھو ایک جو مخلوق خدا شیطان ہے، یہ سدھرنے کی کیا کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ تو اللہ کوہ طور پر گئے، اللہ سے بات کی، اللہ وہ مخلوق خدا ہے اور شیطان ہے، ابلیس ہے، مگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ کرے تو وہ اچھا بن جائے، دنیا میں گناہ ہی نہ ہو، سب اچھے بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا جاؤ فلاں جگہ پر میرے محبوب بندے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، اس پہ سجدہ کرو۔ دیکھو ابلیس نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، یہ بات آپ مان سکتے۔ ابلیس نے، جس کو ابلیس کہتے ہیں، اس نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، کسی کو نہیں، بلکہ اتنے اس نے سجدے کیے نا، یہ زمین کیا، اوپر کے آسمان کیا، تمام کے تمام علاقے اس کے سجدوں سے معمور ہیں۔ کوئی جگہ نہیں چھوڑا اس نے زمین پر جہاں سجدہ نہ کیا، اس نے صرف اللہ کو سجدہ کیا، کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، خوشی خوشی آئے کہ چھوٹی سی چیزیں کر لیں گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، پوری دنیا میں لوگ اچھے ہو جائیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کی ایک شکل رکھی ہے، وہ شکل یہ ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر لے، تیرے سارے گناہ معاف۔ اس کو پھر غصہ آ گیا، اس نے کہا جب زندے تھے تب میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، اب کیا قبر پہ سجدہ کر کے جو ہے اپنی ناک کٹوا دوں، اب خاک سجدہ کروں؟ میں نہیں کرتا قبر پہ سجدہ۔ ہاں یہ ایمان ہے، ایمان والا دیکھو، ایک یہ شیطان تو ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کروں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر ہے اور اسی کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آرڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے کا، یہ صرف اسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کو سجدہ کرے، کسی کو سجدہ نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط اس کے لیے بیان کی، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہ آدم علیہ السلام ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، ان سے چھوٹا سا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے اتنا روئے تھے کہ ان کے آنسوؤں کو اگر زمین کے اوپر ڈال دیا جائے اور کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو کشتیاں ان کے آنسوؤں میں تیرنے لگے۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ نبی علیہ السلام، تو ہمارے جو والد محترم ہیں آدم علیہ نبی علیہ السلام، یہ پہلے پروش ہے، مہان پروش ہے، دنیا کے اندر پہلے انسان یہ ہیں۔ جو لوگ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یا کسی اور جگہ میں یہ بتلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا، یہ غلط ہے، پوری طرح سے ہم اس کو نکارتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو آدم علیہ السلام کا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری پیش کرتے ہیں، ڈاروین کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، وہ بس ایک جو ہے دماغ پکا ہوا انسان تھا، اس کی تھیوری کو بہت زیادہ لوگوں نے مان لیا اور وہ جو ہے اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔
لیکن ہمارا عقیدہ ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کی آیتوں پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے احکام پر ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اور اگر کوئی بولتے کہ بندر کی اولاد سے پہلے انسان تھا تو بھائی تو وہی نسل سے ہوگا، ہم تو آدم علیہ السلام کی نسل سے۔ اب کیا کرے، بات مرتبہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو جواب ایسا دینا پڑتا، ایسا جواب دینا پڑتا گلا بھی چھل جائے، ان کے ناک کے بال بھی جل جائے، جواب دینا پڑتا، جس کو بولتے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ خیر، یہ تو اہم بات تھی کہ ہمارے جو جد امجد آدم علیہ السلام کی صفت مبارکہ تھی ماننے کی، اطاعت کرنے کی۔ اچھا، اب یہ بات تو مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ نحل کی طرف۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خوبصورت چیزوں کو ذکر کیا۔ مثال کے طور پر پہلے وقتوں میں لوگ سواری کے لیے گدھوں کا استعمال کرتے تھے، بیلوں کا استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، تو وہ ایک اچھا بھی لگتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اور سواریوں کو بنایا، اور بھی سواریوں کو بنایا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی سواری ہم نے بنائی کہ جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پہلے وقتوں میں بیل گاڑی چلتی تھی، پھر بعد میں سائیکل آئی، پھر جو ہے 2 ویلر آئی، اور پھر اس کے بعد میں 3 ویلر آئی، پھر 4 ویلر آئی، پھر بعد میں ٹرین آئی، بعد میں پلین آئی، اور تو اور حاضرین بہت ساری چیزیں، اڑن تشتریاں ہیں۔ آپ بولیں گے اڑن تشتری کی، ہاں اڑن تشتری بھی ہے۔ ابھی اسرائیل کے ایئرپورٹ پر ہیرون نامی ایک ایروپلین ہے، پلماہم ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ کا نام، اس پر دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور سپر جیٹ بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی اس کے مقابلے میں کوئی آپ کو جیٹ نہیں ملے گا۔ سب سے زیادہ رفتار والا اگر کوئی ہے تو وہ جیٹ ہے، جو ہوا کی رفتار سے چلے گا، جو دجال کی سواری بنے گا۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ابھی ایک خلائی شٹل آسمان میں ہے، وہ خلائی شٹل آسمان میں گھومتا ہے تو 1.25 گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں بنائیں گے، مگر تمہارا دماغ ابھی کام نہیں کرے گا۔ جیسا جیسا یہ وقت گزرتا جائے گا ویسا ویسا کوئی چیز پرموٹ ہوتی جائے گی، اور جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ نے اپنا ایک انعام یہ ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ اللہ کا ایک انعام ہے سمندر کو مسخر کر دینا انسان کے لیے۔ اور سمندر کیا کام آتے ہیں انسان کے لیے؟ بہت سارے کام آتے ہیں۔ اس میں سے مثال کے طور پر مچھلی بھی نکالی جاتی ہے، ہیرے جواہرات بھی نکالے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے سمندر 5 ہیں، جس میں سے پہلا سمندر ہے بحر الکاہل۔ بحر الکاہل سب سے بڑا سمندر، اس سے بڑا سمندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ گہرا سمندر فلپائن کے پاس ہے، فلپائن کے قریب سمندر کا سب سے زیادہ گہرا حصہ۔ اس کی گہرائی کتنی آپ سنیں گے تو حیرت پڑ جائیں گے، 24,430 فٹ گہرا ہے وہ، 24,430 فٹ گہرا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گہرا سمندر اسی جگہ پر ہے۔ اب سمندر بہت سارے کام کے لیے آتا ہے، خاص کر کے مچھلی۔ اب جو ہے لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پہلے مچھلی میں خوشبو تھی، بدبو نہیں تھی۔ یہ جب آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تھا تو مچھلی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں ادھر ادھر کہی تھی، پوری جگہ پھیلی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی اس نے گویا غیبت کی تھی، اور غیبت کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی۔ پہلے اس میں خوشبو تھی اس میں، لیکن وہ غیبت کی وجہ سے۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے جب آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کے یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بری بدبو نکلتی ہے، اتنی خطرناک بدبو نکلتی ہے کہ آدمی یعنی فرشتے ہیں وہ 4 کلومیٹر دور بھاگ جاتے ہیں اس کی بدبو سے۔ اللہ ہم تمام کو یہ جھوٹ سے اور غیبت سے ہماری اور ساری امت کی زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ سورہ نحل ہے، سورہ نحل کے معنی آتے ہیں شہد کے۔
شہد کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، شفا والی چیزیں۔ ایک چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم جتنا پڑھو گے اتنا تم کو شفا ملے گی، قرآن کریم جتنا تم تلاوت کرو گے اتنا تمہارا دماغ، دل اور تمہارے تمام جسم کے اعضاء ہیں وہ اتنے صحت مند، تندرست، توانا رہیں گے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی بھی تم تلاوت کرو کم ہے اور تمہاری صحت اتنی مضبوط رہے گی، اتنی مضبوط رہے گی۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ ہے، ہم خاص کر کے تلاوت کا معمول بنائیں۔ لوگ دو دو کی جوڑی میں آ کے یہاں بیٹھے، میں مجھے 2 سورت یاد ہے، ٹھیک ہے مجھے 4 یاد ہے، تم 2 سناؤ میں 4 سناتا ہوں۔ ایسا بیٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے حلقے لگے۔ ہماری مسجد خضرہ خاص کر کے اور بھی مسجدیں ہیں تو مسجد نبوی میں ایسے حلقے لگتے تھے چھوٹے چھوٹے چھوٹے، تو ایسے حلقے لگے بیٹھ کر کے۔ ہاں دوسری پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز بتلائی، شہد، تم شہد کو استعمال کرو، شہد کے استعمال سے تم کو شفا ملے گی، صحت ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا بہت استعمال فرماتے تھے، اور آپ اپنی بیوی کو ایک نام بھی دیے تھے محبت سے۔ لوگ آج بھی نیا نیا نام دیتے ہیں، ہنی بولتے ہیں، ہنی۔ اب جو انگلش میں شہد کو ہنی بولتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات جب نکاح ہوتا ہے دونوں کپل گھومنے جا رہے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہنی مون پر جا رہے ہیں، تو یہ ہاتھ سے لیا ہوا ہنی۔ تو اسی طرح سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے رہو، محبت سے رہو۔ بلکہ دیکھیے آدمی اگر پریشان ہو تو وہ اپنی پریشانی کو اپنی سمجھدار بیوی سے نقل کرے۔ سمجھدار کی شرط لگا رہے ہم، سمجھدار، ورنہ ظاہر سے بات ہے بہت زیادہ سمجھدار رہے گا تو غم تھوڑا رہے گا مگر ٹینشن بڑھ جائے گا اور زیادہ۔ سمجھدار یہ شرط ہے، اسی لیے تو اللہ کی نبی نے ذکر کیا نا محترم دوستو، بھائی دیندار بیوی سے نکاح کرو، ایمان والی سے نکاح کرو، یعنی جو دیندار ہے اس کو ترجیح دو نا یار، یہ بات اللہ کی نبی نے صاف فرمائی نا۔ تو اب جو ہے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی اور بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، ایسا لگنے لگا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو آئے اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور کہا کہ زمیلونی زمیلونی، تم مجھ پر چادر اڑا دو۔ پھر آپ نے پوچھا، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ بتائیے میرے سرتاج، میرے آقا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا اس طرح سے میں غار ہرا میں بیٹھا تھا اور میرے پاس میں جو ہے بہت خوبصورت اور بہت ہیبت والا ایک نوجوان آیا اور بہت دبا کر کے بیچ کر کے مجھ سے کچھ کہلوایا، اس کے بعد سے میں ڈر گیا، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد میں کتنے پیارے انداز میں، کتنے پیارے انداز میں اور کتنے تسلی والے الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو تسلی دی۔ واللہ خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ تو مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، اور آپ کے اندر بڑی صفات اللہ نے رکھی ہے، جس کے اندر یہ صفات ہوگی اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ سمجھدار بیوی نہیں ہوتی نا تو گھبرا جاتی ہے، کسی کے پاس جاتی ہے، دیکھو جی کیا ہو گیا کہ ان کو آسیب لگ گیا، کون سا جن لگ گیا، پتہ نہیں کون سی مخلوق نے ان کو لپیٹ کر کے جو ہے یہ کر دیا۔ اگر سمجھدار نہ ہوتی تو یہ بات کہتی، مگر سمجھدار تھی، کہا کہ نہیں یہ میرے شوہر ہیں، کوئی خاص چیز، کوئی اسپیشل چیز ان کو گاڈ گفٹ ملی ہے، گاڈ گفٹ ان کو ملا ہے کچھ تو مگر وہ ایمان لائے۔ پھر اللہ کے نبی نے جب کلام سنا، پوری کائنات میں سب سے پہلے قرآن کریم سننے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے۔ اور بھی چھوٹی سی بات ذکر کر کے بات مکمل کر لوں کہ جب اللہ کے نبی پر جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی پر بہت بوجھ آیا، بہت بوجھ، اتنا پورا عالم کا غم آپ کے دل میں تھا، یقیناً تھا۔ تو اللہ کے نبی جب غموں سے پریشان ہو جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں آتے اور آ کر کہتے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک پر ہاتھ رکھ کے بولتے کہ عائشہ ہم سے بات کرو، تم سے بات کر کے غم ہلکا ہوتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ اگر آدمی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو اور ٹینشن فری ہونا چاہیے تو اس کی وہ سمجھدار بیوی سے وہ بات کرے، اس کا غم ہلکا بھی ہوتا ہے۔ اب آدمی کو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں یا بیوی، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، رمضان کے اندر دعاؤں کو مانگے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ پوری دنیا ایک روزے دار کی دعا پر آمین کہتی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم دعاؤں کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائے اور اپنے لیے، ساری امت کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کے ساتھ عمل کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین، آمین۔